اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ایک بنیادی بات یا بنیادی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام احکامات باری تعالیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام مخلوق تک پہنچایا، اور ہر وہ حصہ جو اللہ کریم نے پسند فرمایا، ارشاد فرمایا گیا، یعنی وحی الہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخلوق تک پہنچایا۔ اب یہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ دینی پہلو ذاتی مرضی سے، چاہے اختیار کے پہلوؤں میں بھی، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے صبح کے 2 فرض ہیں، کوئی کہے ٹائم ہے میرے پاس 4 پڑھ لوں، تو 2 بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ظہر کے جیسے 4 فرض ہیں، اور کوئی کہے میں بہت جلدی میں ہوں، آج 2 پڑھ لیتا ہوں، تو ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ الٹا سوال ہوگا، زیادتی ہوگی بندے کی طرف سے، اور گناہ ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی۔ اسی طرح جو آج کے حالات ہیں، اور آج کے حالات میں پوری دنیا میں جو بیماری اور صحت کے حوالے سے ایک بحث ہے، تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، پھر ایک دوسرے پر اعتراضات ہیں، ایک بحث ہے، اس سارے میں اگر ہم غور فرمائیں تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تکلیف یا ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اب اس میں قدرتی پہلو یا کسی کا ذاتی حصہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس سب میں جب بات آتی ہے تو احتیاطی تدابیر کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو امت سابقہ، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں جنہیں حق عطا فرمایا گیا تھا، یہ عبادت ان کے لیے بھی ایسی ہی تھی، فرض تھی۔ یہ فرمایا گیا نا، کما کوتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلے جہاں حق ارشاد فرمایا گیا، دین اسلام اور اصول عطا فرمائے گئے، عبادات میں رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے گئے۔ اس کے حکم میں فرق ہو سکتا ہے، وقت میں ہو سکتا ہے، احتیاط جو ہے رمضان المبارک کی کہ کھانے کا وقت کون سا ہو، کیا کھایا جائے، کس وقت تک کھایا جائے، سونے سے پہلے یا سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھایا جا سکتا ہے، احکام کے یا اس کے آگے باریکی میں آ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ عبادت ہے جو پہلی امتوں کو بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور بہت بڑا حاصل۔ اور پہلی بات اللہ کا حکم ہے، اس پر ساری بحث ختم ہو جاتی، اور پھر اس کے اجر اور ثواب میں، اس کے حصول میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ وہ حصے ہیں
جو مقصد تخلیق ہے یعنی بندگی، اور بندگی سے آشنائی کافی نہیں ہوتی، بندگی کا حصول جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور حقیقی معنوں کو حصول سے انسان پہنچتا ہے، شناسائی سے ہی نہیں پہنچ سکتا۔ شناسائی پہنچنے کی راہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سارے میں جہد چاہیے، پہنچنا پڑتا ہے۔ پھر جو آگے حصہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہ وہ پہلو جہاں انسانی استطاعت، چونکہ یہ بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، صحت اور بیماری یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ کتنے ہی توانا لوگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو معذور پیدا ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی صحت آخر دم تک رہتے ہیں۔ اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے اور اسی کا حکم بھی ہے۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب اس ساری فقہی بحث میں اگر آپ آگے جائیں تو وہ جو بیمار ہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر دوبارہ صحت کے قابل نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کا فدیہ دے جانا پڑتا کہ کسی جو بھی حصے طے ہیں وہ دے۔ اور اسی طرح فرائض میں بہت بڑا حکم ہے نماز کا، لیکن نماز کے اندر اگر آپ بحث پر جائیں تو قیام بنیادی حیثیت رکھتا ہے، بغیر قیام کے نماز ادا نہیں۔ بیمار کا بیٹھنا اس کے قیام کے حکم میں آ جائے گا، اور جب یہ فرمایا گیا کہ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، تو جو لیٹ گیا اس کا قیام کیا ہو؟ حکم اس کی کیفیت اور حال کے مطابق تبدیل ہوتا گیا، لیکن ایک بنیادی بات جو قائم رہی وہ ہے تعمیل حکم، جو بندگی کے معنوں میں ہے۔ اب یہاں ہم آج کے اس حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آیا کریمہ اور اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، بڑی باریکیاں ہیں، لیکن اجمالی طور پر جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام حکم کی تعمیل ہے، تعمیل حکم ہے، اور حدود و قیود، انداز، پہلو، ایک ایک حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں تعلیم فرمایا، اس کے تحت یہاں ذاتی پسند و ناپسند کی بات نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ نے حفاظت کے تحت خود مبارک پہنا، غزوات میں ثابت ہے کہ آپ نے زرہ مبارک زیب تن فرمائی، کس لیے؟ آپ کی ذات تو قرآن کریم فرماتا ہے شاہد ہے، شہادت دیتے ہیں، آپ کی امتوں پر شہادت دے گی۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت پر جو کامل یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے، تو تمام مخلوق کو جمع کر لیا جائے اس برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں کیا سبق ہے؟ احتیاطی تدابیر، کیوں؟ دنیا سبب سے ہے اور اللہ کریم نے سبب کو پسند فرمایا۔ اب سبب کا اختیار کرنا ایک بات ہے اور اللہ کریم کی ذات پر توکل ہونا یہ دوسری بات، کیونکہ یہ اگر سمجھ لیا جائے کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں تو یہ درست نہیں، لیکن اگر اسباب کو اختیار کرتے ہوئے معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا جائے، یہ معاملہ درست ہے، یہ انداز درست ہے۔ اور یہاں اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو بہت مناسب فیصلہ جو ہماری حکومت وقت نے کیا ہے، اور شاید چند فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ایسا ہو جسے ایک مثبت حیثیت حاصل ہے کہ احتیاط بھی کی جائے اور مساجد کو بھی بند نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو منتظمین ہیں مساجد میں، رہائش پذیر ہیں، اس میں ائمہ ہیں،
مساجد کی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کے جو لوگ ہیں، ملازم ہیں، تو وہ جو ایک محدود طبقہ ہے جو مسجد کے ساتھ منسلک ہے، وہ مسجد میں نماز ادا کرے۔ اور اب جو بات اور جو بحث آ رہی ہے وہ تراویح کے حوالے سے آ رہی ہے۔ تراویح پر جب آپ بحث کریں گے تو یہ سنت موقدہ ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ جیسے ظہر کی سنت ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، چھوڑیں تو گناہ ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح جماعت پر جب آپ آ کر بحث کریں گے تو یہ سنت کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ ہم پڑھتے ہیں، فرض کفایہ، اکثر امام صاحب جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، نیت کر لیں جی بھائی، نیت سن لیں، تو نیت میں جب وہ بتاتے ہیں تو فرض کفایہ کی نیت بتا رہے ہو۔ تو اس آبادی میں سے جب چند اشخاص نے جنازہ ادا کیا تو وہ ادا ہو گیا، کوئی ایک بھی ادا نہیں کرے گا، پھر بات اور ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ اس سنت کو دیکھتے ہیں، موقدہ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی سنت کفایہ یعنی جماعت کے ساتھ جو ادائیگی ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو آبادیوں میں مساجد ہیں، مساجد میں اس کی ادائیگی سنت کفایہ کی ادائیگی کا سبب ہوتی چلی جائے گی۔ اب احتیاط کو چھوڑنا اور وبائی مرض کا پھیلنا اور اس کا سبب بن جانا اور اس حد کو پہنچا دے کہ ساری مساجد بند کر دی جائیں، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، قرآن کریم کے ختم بھی ہو رہے ہیں، جماعتیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، پھر بے شمار پہلو جو ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر رواجات اتنی گہرائی میں پیوست ہو چکے ہیں کہ اس کی نشاندہی ضروری ہے، چونکہ یہ وہ عادت یا وہ پہلو ہے جسے قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو مانتے ہیں۔ آباء و اجداد کی باتیں کیا ہیں؟ رواجات ہیں، محض رواجات ہیں۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو رمضان المبارک آیا، ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میرا سر ڈھانپا ہوا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، کوشش کی جائے گی کہ نماز ادا ہو، باجماعت ادا ہو۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن یوں ہی چاند نظر آیا، نہ وہ تسبیح رہی، نہ وہ زبان و بیان رہے، نہ وہ عبادات کی پابندی رہی، اسے پھر بندہ کیا کہے؟ اگر خالصتاً یہ کیفیت اور حال رمضان المبارک میں نصیب ہو تو غیر رمضان میں کچھ حد تک تو یہ ساتھ چلے۔ تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں۔ آج تنگی ہے، لیکن اس تنگی کے وقت میں، اس تکلیف کے وقت میں ہم ایک قوم کی حیثیت سے بھی ابھر سکتے ہیں۔ حکمران ہوں یا عوام ہو، اپنے کلام کو سچ پر لا سکتے ہیں ایک ابتلا میں۔ اسی طرح ہمارے بچے وہ دنیا کی ہر شے جانتے ہیں، شاید بے شمار مثالیں ایسی ہونے معلوم ہی نہیں کہ جماعت کیسے ادا کی جاتی ہے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو امامت نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اس حال جو آج کی یہ جو وبائی صورت ہے اس میں احتیاط اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھروں تک پابند رکھیں اور گھروں میں جماعت کا انتظام کریں، تو کیا گھر گھر مسجد نہ بن جائے گی؟ کیا گھر گھر جماعت نہیں ہوگی؟ 23 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تراویح کی، اسی طرح پھر 24 کو کرائی، 25 کو پھر آپ نے اہل خانہ کو بھی
جماعت کے ساتھ شامل فرمائے، اور 26 رمضان المبارک کو اتنا جمع غفیر جمع ہو گیا، چونکہ بات پھیل گئی کہ مسجد میں جگہ نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ پھر فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، آپ اس وقت تشریف ہی نہیں لائے کہ تراویح ادا ہو سکے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم عالی ہے کہ آپ لوگ تراویح کی ادائیگی اور اس شوق میں تشریف لائے ہیں، اور میں اس لیے یہاں نہیں آیا کہ یہ امر تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، کہ کیا پتہ اللہ کریم اسے فرض فرما دیں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے اسے ادا کرنا، لیکن آپ نے اتنا پسند فرمایا متصل جماعتیں بھی کرائیں، پھر اہل خانہ کو بھی بلایا، اور جو ارشاد فرمایا نا کہ اس لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر امتحان نہ بنے، مشکل نہ بنے، تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں باقاعدہ تراویح کی جماعت کا فرمایا کہ اب اس کے فرض ہونا تو ممکن نہیں ہے، تو ادا کی جائے۔ تو اس لیے یہ میں عرض کروں گا کہ جماعت جو ہے یہ فرض سنت کفایہ ہے، اور موقدہ سنتوں میں سے ہے، گھر ادا کریں۔ اور میں خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے خواتین و حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کے تحت رکھیں، اور جانیے بے شمار سرچ ہے جو اس بیماری پر بھی ہو رہی ہے، اور آئسولیشن کوارنٹائن کرنے کے حوالے سے بھی بے شمار سرچ ہے، تو اس سرچ کو جانیے، اور اس کے تحت نہ صرف احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر میں پیش خیمے کے طور پر بھی اگر گھر کے کسی فرد کو الگ رکھنا پڑے تو کیا کیا احتیاط کرنی پڑے گی اسے بھی جانیے۔ اور بالعموم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس احتیاطی تدابیر اور بیماری، عبادات کا حکم، ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو اختیار کریں جو تعمیل حکم میں آتی ہے، اور اگر یہ بیماری اور تکلیف ہے تو بھی تو من جانب اللہ ہے، تو جو اس کے ساتھ رعایت آئے گی وہ بھی تو وہی ہوگی جو دین ارشاد فرما رہا ہے۔ تو دین ضد اور عناد کا نام نہیں ہے، دین تعمیل حکم ہے، جو ہمارے حصے میں بات آتی ہے وہ تعمیل حکم ہے، اور اللہ کریم ہمیں خالص تعمیل حکم کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنے گرد و پیش دیکھیے، بے شمار وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، اور قرآن کریم فرماتا ہے وہ تمہیں ملتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے، کہہ نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کی وہ مدد جو انہیں زندگی سہل، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کی کھانے کی تنگی دور ہو جائے، تو یہ وہ امر ہے جو اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارا ہے کیا؟ جو کچھ ہے اس کا، مخلوق اس کی، ہم کس کے ہیں؟ اب بڑی عطا ہے کہ ہمیں یہ نصیب ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کتنی بڑی عطا۔ تو جب ہے اس کا تو اسی کے حکم میں، اسی کے نام پر ہو تو جچتا ہی یہی ہے۔ پھر بحث چل نکلتی ہے ہماری گناہگاری کی، بے شک ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں۔ اہل جنت کی جب بات آتی ہے تو جنت کی عطاؤں میں یہ عطا کہ کوئی ایسی تکلیف کہ رہ جائے نہیں ہوگی۔ ہماری تو کتنی باتیں ہوتی ہیں
حسرتیں ہوتی ہیں کہ فلاں بے شمار چیزیں مل گئیں، حسرت نہیں گئی، تو جنت میں یہ کیفیت اور حال نہیں ہے۔ لیکن اہل جنت کے حالات جب بات آتی ہے اور اس پر بحث ہوتی ہے، ایک بات کو وہ بھی یاد کریں گے، خواہش کیا کریں گے کہ کاش وہ سانسیں جو اللہ کی یاد بنا گزری وہ نہ گزری ہوتی۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ رمضان المبارک ہے، مہینوں کا سردار ہے، رحمت کے عشرے کی ابتدا ہے، آمد ہے، اور یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر گزارے، اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں شیاطین قید ہیں۔ بڑا اچھا جانچا جا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ عمومی دنوں میں تو ہماری ساری بحث یہ ہوتی ہے کہ ہر غلطی شیطان کی طرف، بے ایمان ہے، برا ہے، بدبخت ہے، ساری باتیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جو تجاوز ہو رہا ہے وہ پھر کون کر رہا ہے؟ تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ شیطنت کے اثرات ہمارے کردار میں کس حد تک وارد ہوئے ہیں، اور یہ مبارک گھڑیاں ایسی ہیں کہ عبادت کریں، ظاہر اور باطن دونوں کی صفا نصیب ہو، صفائے باطن تک کی کیفیت اور حال نصیب۔ اور جب عبادات رواجن نہیں ہوں گی، خالصتاً ہوں گی، تو پھر رمضان المبارک کے بعد جو چاند نظر آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا وہ لبادہ اٹھ جائے عبادت کا، اگلے رمضان المبارک تک کی بات جائے گی۔ اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ پوری آبادی ہی گناہگار اور خطاکار ہے اور اے اللہ تو آ جا اور ہمیں بچا لے، بڑے نازک الفاظ ہیں، اور الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ یہی الفاظ اور انہی کی ادائیگی پر اللہ جل شانہ کے حضور جواب دہی جب ہو، کیا صورتحال ہوگی؟ پھر ایک نکتہ اور عرض کروں، کسی کا حال دل کوئی نہیں جانتا ما سوائے اللہ رب العالمین کے۔ شاید یہاں خانہ خدا میں منبر رسول پر بیٹھا شخص بہت محترم اور بہت عبادت گزار لگے، کوئی پتہ نہیں اس جماعت کو شرف قبولیت شاید جو ایک دروازے پر دربان کھڑا ہے اس کے شامل ہونے سے عطا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جان لینا یا یہ کہہ دینا کہ سب خراب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں کم علم ہوں، کمزور ہوں، خطاکار ہوں، میرے اللہ نے مجھے دنیا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے موقع میسر آیا، اقوام عالم کو میں نے دیکھا، اپنے شیخ حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجربات سے دیکھا، آپ کے الفاظ، آپ کے بیانات سے دیکھا اور سیکھا کہ دنیا میں دین اسلام پر عمل پیرا خالص لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور اگر اجماع دیکھا جائے کہ کوئی ایک خطہ آبادی کے تناسب کے حساب سے پوری دنیا میں زیادہ بعمل ہے تو مجھ خطا کار اور کم علم کی جو رائے ہے وہ یہ خطہ ہے، یہ وطن عزیز ہے جس کا نام ہے پاکستان۔ اب 24-22 کروڑ آبادی کا کوئی لفظ آپ کہہ دیں، شام کو اس 22 یا 24 کروڑ آبادی میں 24 اچھائیاں نہیں ہوئی ہوں گی۔ ہمیں بیان ایسے کیا جاتا ہے، ہم رواجات میں ہیں اور ہمارا تعارف وہ کرا رہے ہوتے ہیں جن کے اندر بیگانگی ہے،
اپنائیت نہیں ہے۔ تو بعمل مسلمانوں کی اکثریت صحیح العقیدہ بعمل، اگر کثیر حصہ مجھ کم علم سے اگر کوئی پوچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وطن عزیز ہے جہاں سب کو گناہگار، سب کو جانے کون کون سے الفاظ سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ میں کام آئے گا۔ اللہ کریم سے اپنی کمزوریوں کی معافی مانگتے ہوئے حالات کے مطابق حکم کو دیکھتے ہوئے عمل کریں۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ